اصل میں اسٹوڈنٹ یونین کا کام یہی ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ یونین کا ایک مطلب اس کا جو پرزم ہے وہ تو بہت اسکیٹرڈ ہوتا ہے نا, کہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک یونیورسٹی کی حد تک یا ایک کیمپس کی حد تک محدود ہیں, وہ تو مین اسٹریم پالیٹکس میں بھی اپنا اثر دکھا رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں اب کتنی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی کیمپسز پہ, تو وہ جب ان کو پولیٹیکل کانشیسنیس ہوتی ہے تو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ یا گورنمنٹ کوئی بھی چیز ملکی پالیسی کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرے تو وہ ہمیں بھی درمیان میں پوچھے, ہمیں بھی وہ پیج پہ یا پلیٹ فارم پہ لائے. اسٹیٹ پالیسی کے اندر یہاں پر تو ابھی اسٹوڈنٹس کے اپنے رائٹس کے حوالے سے, اپنی ایشوز کے حوالے سے نہیں پوچھا جاتا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب پاکستان نے وہ ایک ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس وقت کے حساب سے ایک برا ڈیسیجن تھا, کانٹیکسٹ میں شاید وہ ٹھیک ہوگا لیکن وہ کچھ حد تک ٹھیک تھا اور غلط بھی تھا, کہ جو پاکستان امریکن بلاک میں داخل ہوا تھا. تو جب پاکستان امریکن بلاک میں داخل ہوا تو جو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان تھی, ہاں وہ تو تھی پرو لیفٹ پارٹی تھی. صحیح بات ہے. تو پاکستان نے ہر اس پرو لیفٹ پارٹی کو کرب کیا ہے اور سپریس کیا ہے جس کے نظریات جو ہے وہ لیفٹ سے ملتے تھے. تو اسی تناظر میں سی پی پی بھی بین ہوئی. تو سی پی پی کے بین ہونے سے نقصان یہ ہوا کہ ڈی ایس ایف کا سارا ڈھانچہ ہل گیا. وہ تو ظاہر سی بات انہیں کا اسٹوڈنٹ ونگ ہوا کرتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک. اور ایک اور مزے کی بات نا کہ جب دیکھیں ایک تو انہوں نے ڈی ایس ایف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سی پی پی کو ہی بین کر دیا, اور دوسرا اب وہ جو خلا ہے اس خلا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے نا. اب وہ چاہ رہے تھے کہ ہو اسٹوڈنٹ ونگ سے, لیکن ہو ہماری مرضی کے, اپنے لوگ ہونا. بالکل. تو این ایس ایف انہوں نے کے نام سے ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن, لیکن اب ڈی ایس ایف کے لوگ تھے تگڑے, یہ تو ماننا پڑے گا کہ ان کے نظریات بڑے اسٹرانگ تھے. نظریات اسٹرانگ. انہوں نے ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. بالکل. اور این ایس ایف جو پرو اسٹیٹ اسٹوڈنٹ ونگ ہوا کرتی تھی, انہوں نے اس کے حق جمال عبد الناصر صاحب ان کے حق میں جو بالکل لیفٹ ونگ پولیٹکس کرتے تھے, اس کے حق میں وہ لوگ اسٹریٹ پر نکل آئے. اس سے سب کو سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ تو اب ہاتھ سے نکل گئے. وہ بھی ایسے ہوا تھا کہ جو ڈی ایس ایف کو انہوں نے بین تو کر دیا, لیکن وہ لوگ, وہ نظریہ, وہ سوچ, وہ عقل تو موجود تھی نا. تو مطلب مین جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو لیڈ کر رہے تھے وہ وہی لوگ تھے. وہ بین ہوئی تو انہوں نے, آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی اچھا ایک میسج بھی اس طریقے سے دیا کہ اگر آپ کو کہیں مشکلات کا سامنا آ گیا تو آپ جگہ کو یا اسپیس کو خالی نہ چھوڑیں کسی کے لیے, کہ کوئی اور آ کے اسے پر کر دے. جب گورنمنٹ نے این ایس ایف بنانے کا فیصلہ کیا اور این ایس ایف بن بھی گئی, تو دوبارہ جو ڈی ایس ایف کے لوگ تھے وہ جا کے این ایس ایف میں شامل ہو گئے, اور انہوں نے ان کو اپنے نظریات سے انسپائر کر دیے. اور این ایس ایف جو اسٹیٹ اونڈ یا گورنمنٹ اونڈ اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, جو اسٹیٹ اس کو اپنے نظریات کے مطابق چلانا چاہ رہی تھی, کہ کبھی یہ اینٹی گورنمنٹ کسی بھی پالیسی کے یا گورنمنٹ کی کوئی بھی پالیسی کے خلاف یہ کھڑے نہ ہو, انہوں نے پہلے وہی گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف کھڑے ہو. ایک فیمسلی سیٹ کوٹ ہے نا کہ آپ کسی نظریے کو دبا کر یا تھرو پریشر ٹھیک یا انڈیو انفلوئنس آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ شکست دے سکتے ہیں وہ کسی تگڑے نظریے سے. اور انہوں نے کی ہمیشہ یہی خامی رہی ہے کہ پاکستان نے نظریوں کو کاٹنے کی کوشش کی, نظریوں کو سپریس کرنے کی کوشش جو کہ چاہے غلط ہو یا صحیح ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن نظریہ ہوتا ہے. آپ اس کو کسی اس سے زیادہ اسٹرانگ نظریے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, بالکل, لیکن آپ اس کو بندوق کے زور سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے.